غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، ہاں نوکر سرکار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، علماء دیوبند۔ آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند۔ اس آدمی کے اوپر ہلاکت ہو جو جھوٹ بولے، اگرچہ وہ ہنسانے کے لیے جھوٹ کیوں نہ بولے۔ تو نمبر 72 کا بیان ہوا جھوٹے آدمی کے اوپر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اللہ کے رسول نے بھی لعنت فرمائی ہے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر ہے اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک من نتن ما جاء به او کما قال، کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے 1 میل یعنی دور چلے جاتے ہیں اس بدبو کی وجہ سے جو اس کے منہ سے آتا ہے۔ یعنی جو آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہے تو جھوٹ بولنے والے آدمی کے منہ سے بدبو آتی ہے، جس کو انسان بھلے محسوس نہ کرے لیکن فرشتے اس کو محسوس کرتے ہیں، اور جھوٹے آدمی کے پاس فرشتے قریب میں نہیں رہتے ہیں بلکہ اس سے دور رہتے ہیں۔ تو بہرحال جھوٹ کی جتنی شکلیں ہیں، بعض لوگ جو ہیں کالج کے اندر کلرک ہوتے ہیں، منشی ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو پروفیسر لکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پروفیسر نہیں ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو پروفیسر لکھ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں اور لوگوں میں بڑائی حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ مولانا نہیں ہوتے ہیں اور جھوٹ کے مولانا لکھ دیتے ہیں۔ تو جتنی بھی شکلیں ہیں جھوٹ کی، چاہے یہ جھوٹ بول، یا اسی طرح بہت سارے لوگ غریب ہوتے ہیں، پیسہ نہیں ہوتا ہے لیکن اپنا چال ڈھال وضاقتہ بناؤ سنگار اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ جھوٹ کے دوسرے کی گاڑی کھڑی کر دیا اپنے بلڈنگ کے اندر تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ فلاں صاحب کے پاس گاڑی ہے۔ تو بہرحال جس اعتبار سے زبان سے جھوٹ بولے، عمل سے جھوٹ بولے، جو بھی جھوٹ بولنے کا اسباب اختیار کرے، تو ایسے جھوٹے لوگوں کے اوپر اللہ نے بھی لعنت فرمائی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے جھوٹ سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ بات تیزی سے نہ کریں، توجہ کے ساتھ بات کو سنیں، خلل ہوتا ہے، میرے تک آواز آتی ہے، یہ اس سے پرہیز کریں، آہستہ سے بات کر لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے، اور پہلے زمانے کے اندر جھوٹ بولنا یہ مسلمان کے اندر تھا ہی نہیں، کہ مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا ہے، بخیل نہیں ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس زمانے کے اندر اب جھوٹ، فراڈ، جتنی بھی شکلیں ہیں جھوٹ کی، مسلمانوں کی تجارت جو ترقی نہیں کر رہی ہے، ایک وجہ جھوٹے پن کی بھی ہے۔ اور پہلے زمانے کے اندر مسلمانوں کی تجارت عروج کے اوپر تھا سچ کی وجہ سے، کہ سچ کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ جھوٹ بول کر کے ہم کامیاب ہو گئے، عقل مند بن گئے، بلکہ حدیث میں ہے ان الکذب یہدی الی الفجور، کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر گناہ کرنے کی عادت کثرت سے ہو جاتی ہے، اور ان الفجور یہدی الی النار، اور وہی جھوٹ اور وہی گناہ اس کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر ہے ان الصدق یہدی الی البر، کہ جو آدمی سچ بولنے کی عادت ڈالتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ جنت تک پہنچ جائے گا۔ یعنی جھوٹ بولنا یہ جہنم کا راستہ ہے اور سچ بولنا یہ جنت کا راستہ ہے۔ اس لیے مسلمان اپنے آپ کو لعنت سے بچائے۔ بہت سارے لوگ کہتے رہے کبھی ابھی کام کرو نا، بعد میں تنخواہ بڑھا دیں گے۔ بہت سارے لوگ کہ ابھی اتنا روپیہ دے رہے ہیں، بعد میں کیا ہے آپ کے کام دیکھ کر کے، آپ کی پڑھائی دیکھ کر کے پیسہ بڑھا دیں گے، اور نیت میں نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اگرچہ یہ دین کا کام کر رہے ہیں لیکن ایسے لوگوں کے اوپر لعنت برس رہی ہے۔ تو بہرحال جھوٹ کی جتنی شکلیں ہیں،
چاہے وہ زبان سے جھوٹ بولے یا عمل سے، کہ عمل سے بھی جھوٹ ہوتا ہے، کہ ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے لیکن لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور وضع قطع وہی بوٹ سوٹ لگا کر کے رکھتا ہے، تو یہ عمل کے اعتبار سے یہ بھی جھوٹا ہے۔ تو جتنی بھی شکلیں ہیں جھوٹ کی، ان تمام لوگوں کے اوپر اللہ نے اور رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ چنانچہ مفتی عبدالرؤف سکھروی دامت برکاتہ میں قصہ لکھتے ہیں کہ کسی عیسائی ملک کے اندر ایک یہودی کی اور ایک عیسائی کی اور ایک مسلمان کی دوستی ہو گئی، اور دونوں نے تجارت شروع کر دیا، اور کوئی لکھا پڑھی نہیں، کوئی ایگریمنٹ نہیں، کوئی کاغذ نہیں کہ ہم لوگ پارٹنر ہیں۔ اور تجارت جب خوب بڑھی اور پیسہ جب خوب بڑھ گیا تو مسلمان چونکہ باہر ملک کا تھا اور عیسائی اسی ملک کا تھا، اب پیسہ جب خوب بڑھ گیا، کروڑوں روپیہ ہو گیا، تو اس عیسائی کی نیت بدل گئی اور اس نے کہا کہ تم ہٹو، تم کو تو میں پہچانتا نہیں ہوں، تم کون ہوتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تمہارا پارٹنر ہوں، دوست ہوں۔ بولو کیا دوست وغیرہ سب ہٹو۔ بہرحال کیس بھی کیا، چونکہ اس کی ملک تھی، جہاں بھی جاتا مسلمان کی ہار ہوتی۔ اب یہ مسلمان بڑا پریشان کہ کریں تو کیا کریں، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو اتوار کے دن چرچ کھلتا ہے، پوپ کے پاس جاؤ، شاید وہ راستہ کچھ نکال دے۔ چنانچہ پریشان ہو کر کے پوپ کے پاس، پادری کے پاس، فادر کے پاس گیا اور اس نے پوری صورتحال بیان کی، تو پوپ نے ایک کاغذ لکھا اور کہا کہ یہ لے جا کر کے اپنے پارٹنر کو دے دو۔ بہرحال وہ لے کر کے آیا، پارٹنر کو دیا۔ جیسے ہی پارٹنر وہ کھول کر کے پرجا دیکھا، اس نے کہا چلو حساب کرو جلدی، اور جلدی سے کیا اپنا پورا پیسہ لے لو، اور پوری تقسیم کیا۔ اب یہ مسلمان بھی پریشان کہ اتنی خوشامد کر رہا تھا، کیس لڑ رہا تھا، آج تک یہ پیسہ نہیں دیا اور یہ اتنی جلدی آسانی کے ساتھ دے دیا۔ اس نے کہا کیا لکھا ہے ذرا ہمیں بھی دکھاؤ۔ بولے چھوڑو، تم کو پیسہ سے مطلب ہے، لکھا کیا ہے اس کو چھوڑو۔ چنانچہ بہت ضد کرنے پر دکھایا تو فادر نے لکھا تھا کہ تم عیسائی ہو کر مسلمانوں کی طرح جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ تو میرے دوستو، یہ آج جو قوم سچی تھی، جو قوم امانت دار تھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے، وہ لوگ بھی امانت اللہ کے رسول کے پاس رکھتے تھے، مسلمانوں کے پاس رکھتے تھے، یہاں تک کہ اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمان کے گھر میں غیر رکھ کر کے جاتے تھے۔ تو ضرورت ہے کہ مسلمان تجارت میں ترقی کیسے کرے، تو ایسا نہیں کہ مہر لگائے کسی کمپنی کا، مال دے کسی کمپنی کا، دام لے کسی کمپنی کا اور مال دے کوئی اور کمپنی۔ یہ جھوٹ سے کبھی بھی تجارت میں برکت نہیں ہو سکتی ہے، کسی شعبے کے اندر برکت نہیں ہو سکتی ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے، اور جہنم کے راستے پر چلنے والا کبھی بھی وہ دنیا کے اندر برکت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ نمبر 73، رشوت خور، رشوت لینے والا۔ چنانچہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لعن اللہ الراشی والمرتشی، کہ اللہ تعالیٰ نے رشوت کھانے والے پر بھی اور رشوت کھلانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ دیکھیے رشوت کیا ہے؟ جو ڈیوٹی میرے اوپر متعین ہے، اس ڈیوٹی کے بدلے میں ہم الگ سے کمیشن لے لوگوں سے، تو یہ رشوت کہلاتی ہے۔ جیسے عام طور پر سرکاری محکمہ کے اندر، خاص کر کے بلاک وغیرہ کے اندر، زمین کے کام کے اندر، کہ ان کی ذمہ داری ہے، تنخواہ دی جاتی ہے کہ آپ یہ کام کریں، آپ کو تنخواہ 40,000 50,000 دی جا رہی ہے، لیکن ہر زمین والے سے کوئی پر ڈسمل 1,500 روپیہ اس کو صحیح کرنے کا، داخل خارج کا یہ لیتا ہے۔ غیر مسلمین تو کرتے ہی تھے، اب مسلمان بھی کرنے لگا۔ یاد رکھیے کہ غیر مسلموں کے طریقے پر مت چلیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول کے فرمان کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو
کوئی عہدہ دیا ہے، سرکاری عہدہ کرمچاری کا خاص کر کے، یا اسی طریقے سے BDO CO خاص کر کے، یہ مسلمان بھی نعوذ باللہ بالکل بلا دھڑک لیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ جس طرح سور اور شراب حرام ہے، اسی طریقے سے رشوت اور گھوس لینا یہ بھی حرام ہے۔ اگر یہ مسئلہ بار بار سمجھاتا ہوں کہ اگر حرام کو حلال سمجھ کر کے اور اپنا واجبی حق سمجھ کر کے کہ میں BDO CO ہوں اور میرا حق بنتا ہے کرمچاری ہوں، میرا حق بنتا ہے رشوت لینے کا، کوئی گناہ نہیں سمجھتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس آدمی کے ایمان کا بھی خطرہ ہے کہ اگرچہ دنیا میں محمد سلیم اور فلاں فلاں نام ہے، لیکن آخرت میں جب اٹھایا جائے گا تو نعوذ باللہ کافروں کی طرح ہمیشہ وہ جہنم کے اندر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوٹی ہمارے ذمے لگائی ہے، جو کام ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے اوپر الگ سے ہم کیا ہے لوگوں سے یہ معاوضہ لیں، یہ بلکہ رشوت کا لاتا۔ بلکہ فقہا نے تو یہ بھی کہا کلو قرض جرا نفعا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جس سے آدمی نفع حاصل کرے وہ سود کے اندر داخل ہے۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مقام کو لوگ نہیں پہچانتے، عناد کی وجہ سے اور دشمنی کی وجہ سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جس طرح علم کے اندر کوئی ثانی نہیں تھا، اسی طرح ان کے تقوی کے اندر کوئی ثانی نہیں تھا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی آدمی کو قرض دیے تھے، اور قرض لینے کے لیے ان کے گھر گئے تو ان کے مکان کے دیوار کے سائے میں کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ دھوپ میں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنی دھوپ ہے، ذرا مکان کے سائے میں کھڑا ہو جائیے۔ انہوں نے کہا نہیں، حدیث ہے کل قرض، یہ انہوں نے کہا بتایا کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جس سے آدمی کو فائدہ حاصل ہو وہ سود کے اندر داخل ہے۔ ایک آدمی کو آپ نے 1 لاکھ قرضہ دے دیا، اب اس کے پاس سکت نہیں کہ جلدی ادا کرے، اور ہر ہفتے جائیے اس کے گھر بریانی کھائیے، اب مجبوری میں وہ بریانی کھلا رہا شرم سے کہ کیا کریں قرض لے لیے ہیں، پیسہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے قرض لینے سے پہلے وہ نہیں کھلاتا تھا، لیکن مجبوری میں وہ کھلا رہا ہے، تو یہ بھی ربا کے اندر شامل ہو جائے گا۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، قرض دے کر کے اس کے مال کو حاصل مت کیجئے، اور جس طریقے سے پرسنٹ لینا یہ ربا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے دوستو، جو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی میرے ذمہ لگائی ہے اس کو کام کریں۔ رشوت کے تمام شعبوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 74، گانا بجانے والے پر۔ جو آدمی گانا بجاتا ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، کہ 2 آواز دنیا کے اندر بھی اس آواز پر لعنت ہے اور آخرت میں بھی اس آواز پر لعنت ہے۔ ایک کیا ہے؟ رنت زمار عند نعمت و رنت عند مصیبت، کہ اگر خوشی مل جائے تو خوشی ملنے کے وقت میں لوگ گانا بجانا شروع کر دیں، اور نمبر 2 جب مصیبت آ جائے تو اس وقت گریبان چاک کرنا اور رونا بجانا شروع کر دیں۔ یعنی خوشی کے وقت میں آدمی بینڈ باجا بجاتا، مسلمان بھی، کہ کیا ہے ضلع پریشد میں جیت گیا، یا اسی طریقے سے مکھیا میں جیت گیا، یا ابھی الیکشن آ رہا ہے، نعوذ باللہ مسلمان لوگ بھی ڈھول باجا لے کر کے جشن مناتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر لعنت ہے۔ یا اسی طرح شادی بیاہ کے اندر کہ کیسے شادی روز روز ہوتی ہے، اسی لیے تو پھر کیا ہے لڑکی کے اوپر تباہی بربادی، لڑکی کا حق سسرال میں نہیں ملتا ہے، دل کھول کر کے شادی میں اللہ اور رسول کو ناراض کرتے ہیں، اللہ اور رسول کا دل دکھاتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول نے فرمایا شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر جو گانا بجانا ہو اس کے اوپر لعنت ہو، جس شادی کے اندر اللہ کے لعنت ہوگی، اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی، اس شادی کے اندر اور نکاح کے اندر برکت کہاں سے پیدا ہوگی؟ اور پھر بعد میں لوگ دعا تعویذ جھاڑ پھونک کہ شو داماد نہیں مانتا ہے بیٹی کو تنگ کرتا ہے، اس کا وبال تو آنا ہی ہے
کہ دل کھول کر کے اور پیسہ خرچ کر کے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ بھنگی چمار سارے کے سارے لوگ راضی رہیں، لیکن فکر نہیں ہے تو صرف اللہ کے رسول کی رضا کی فکر نہیں ہے، تو اس شادی میں مصیبت اور پریشانی نہیں آئے گی تو کیا آئے گی بعد میں؟ اس لیے کیا ہے، اچھا یہ تو ہوا، اب اللہ تعالیٰ پیسہ دے دیتے ہیں، جتنا بڑا پیسہ والا ہوگا اتنی بڑی ٹی وی گھر میں لگائے گا۔ بعض لوگ 15 لاکھ 20 لاکھ کا میوزک وغیرہ سننے کے لیے لگاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب تک وہ بجتی رہتا ہے اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب، کہ اللہ کی رحمت تیرے اوپر نازل نہ ہو، تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ بولتے ہیں کہ بچے نہیں مانتے ہیں، کیا کریں؟ بچے کہیں گے کہ گھر میں آگ لگا دیجئے تو آپ تیار نہیں ہوں گے۔ بچہ اگر کسی یہ دہشت گرد کو گھر میں رکھے تو آپ پناہ نہیں دیں گے۔ بچہ اگر کسی ڈکیت کو گھر میں رکھنا چاہے تو آپ نہیں رہنے دیں گے۔ تو جب دنیا کا نقصان میں آپ بچے کی بات نہیں مانتے ہیں تو یہ کہاں سے بہانہ بنتا ہے کہ بچے نہیں مانتے ہیں، بغیر ٹی وی کے اور بغیر گانا بجانے کے زندگی نہیں گزرے گی؟ یہ کہاں سے ہوا؟ اب اسی طریقے سے ہم لوگ اپنے موبائل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، یعنی جتنے بھی آلات ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اگرچہ یہ آیت کافر کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ قرآن کی جگہ وہ سب سناتا تھا قصے کہانی کی کتاب، اس کے اوپر لعنت ہوئی ہے اور اس کے لیے جہنم کی عذاب آیا ہے۔ اسی طریقے سے نعوذ باللہ اگر مسلمان ہو کر کے ہم لوگ گانے بجانے کی چیزوں کے اندر مشغول رہیں گے، اب ولیمہ لوگ سنت لکھتے ہیں کہ ولیمہ مسنون، اور اس کے اندر گانا بجانا کے 50,000 روپیہ کے گانے بجانے کا سامان ہوتا ہے۔ جس ولیمے کے اندر جو سنت کی ادائیگی کی نیت سے کی گئی ہو اور اس کے اوپر وہاں پر ڈھول باجے کا نظم ہو، تو بتائیے کہ وہ ولیمہ مسنون رہا؟ اس کے اندر اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ سنت کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت شامل حال ہوتی ہے۔ تو اس لیے گانے بجانے کے اسباب سے بھی ہم بچیں۔ نمبر 75، اندھے کو غلط راستہ بتانا، کہ ایک آدمی نابینا ہے، اب آدمی نابینا ہے، اس سے لوگ مذاق کر کے گھر کا راستہ بتا دو بابو، اور کنویں کا راستہ بتا دیا۔ اس گلی کے اندر اس کا گھر ہے اور دوسرے گلی کے اندر اس کو بتا دیا۔ کہیں نابینا آدمی کو تو مدد کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھ دی ہے، نعوذ باللہ اگر اس ستانی کی وجہ سے کہیں اللہ تعالیٰ میری آنکھ بھی سلب نہ کر لے، میری آنکھ بھی چھین نہ لے۔ اس لیے کبھی بھی نابینا کو غلط راستہ نہ بتائیں، بلکہ نابینا ہی کیا، بلکہ کسی بھی اجنبی آدمی کو ہے، شہر میں آپ کے یہاں نیا آیا ہے اور وہ پریشان حال ہوتا ہے، اس کو غلط پتہ مت بتا دیجئے۔ سوچئے اپنے بارے میں کہ ہم دوسرے شہر میں جائیں اور ہم کو غلط پتہ بتا دے، غلط جگہ کوئی بھیج دے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسرے کو غلط راستہ بتا دیں گے تو کتنی اس کو تکلیف ہوگی، اس کی ہائے اور اس کے دل سے جو آہ نکلے گی، اللہ کی پھٹکار، اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوگا۔ نمبر 76، ظالم، جو لوگ ظالم ہیں، چنانچہ قرآن میں بھی ہے لعنت اللہ علی الظالمین، کہ جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں ان کے اوپر لعنت ہے۔ اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، لیکن حکومت ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے۔ ابھی دیکھیے حکومت ظلم کر رہی ہے، جو انبھگت تھے وہ لوگ بھی اب دھیرے دھیرے متنفر ہو رہے ہیں، تو کبھی بھی ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چلتی ہے، اور جو آدمی ظالم ہوتا ہے اس کا اقتدار، اس کا عہدہ برقرار نہیں رہتا ہے، بھلے وہ ظلم کی وجہ سے کچھ دن چھائے رہے لیکن اس کی ایک نہ ایک دن حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ تو قرآن میں بھی ہے لعنت اللہ علی الظالمین، کے ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور حدیث میں بھی ہے اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم سے بچو کہ یہی ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہوگا اور اس کو کوئی روشنی نہیں ملے گی۔
بلکہ ایک روایت کے اندر ہے من مشى مع ظالم لیقویہ وہو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام، کہ ایک آدمی جانتا ہے کہ فلاں آدمی ظالم ہے، لیکن پھر بھی لالچ میں کہ اس ظالم سے کچھ فائدہ مل جائے اور جان بوجھ کر کے ظالم کی مدد کرتا ہے، تو اللہ کے نبی فرمائے فقد خرج من الاسلام، کہ ایسا آدمی اسلام سے نکل گیا، یعنی کافر تو نہیں ہوگا لیکن خطرہ ہے کہ اس طریقے سے آج ظلم کی مدد کر رہا ہے، دھیرے دھیرے کہیں اس کے دل کے اندر کفر کی محبت نہ بیٹھ جائے اور مرنے کے وقت کہیں کلمہ اس کو نصیب نہ ہو۔ تو اس لیے وہ آدمی عقل مند نہ سمجھے کہ کوئی آدمی دبنگ ہو، کوئی گنڈا ہو تو اس کو مدد کریں تو اس سے ہماری روزی روٹی چلے گی، کبھی نہیں، بلکہ اس کے ایمان کا خطرہ ہے، اور ایسے لوگوں کے اوپر یہ لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے۔ اس لیے قرآن میں بھی کہا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا جو اس کی سفارش کرے، اور بے یار و مددگار، بلکہ ظالم لوگ قیامت کے دن ان کے اوپر اتنا اندھیرا ہوگا کہ وہ اندھیرے کے اندر بالکل یہ ٹامک ٹویاں کی طرح مارتے رہیں گے، اور جنت کا ان کو راستہ نہیں ملے گا۔ ظالم لوگوں کے اوپر دنیا کے اندر بھی لعنت ہے، آخرت کے اندر بھی لعنت ہے، اور یاد رکھیے کہ ظالم آدمی کبھی بھی دین اور دنیا کا ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ سے ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی لوگوں کو مارے، لوگوں کو گالی دے، لوگوں کو ستائے، بلکہ جو آدمی اپنے بیوی بچوں پر ظلم کرتا ہے یہ بھی ظلم کے اندر داخل ہے، کہ باہر حضرت جی بنے بیٹھے رہتے ہیں اور گھر کے اندر جاتے ہیں تو بیوی کو گالی، بچے کو گالی، بچے کو ایک تو یہ کہ ناجائز کام کرے تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ڈانٹ کریں اور ان کو کیا ہے صحیح تربیت کریں، یہ نہیں کہ حرام کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر چھوڑ دیں۔ تو ایک شریعت کے اندر تربیت کرنا ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہے ظلم کرنا کہ ان کو مارے، گالی دیں، ان کو خرچ نہ دیں، یہ بھی ظلم کے اندر داخل ہے کہ آپ کماتے ہیں خوب اور پیسے کی کمی نہیں ہے، اور بیوی دوا کے لیے پریشان، کپڑے کے لیے پریشان، کھانے کے لیے پریشان، یہ بھی ظلم کے اندر داخل ہے۔ تو اس لیے کیا ان چیزوں سے بچیں، چاہے ظلم کی جتنی شکلیں ہیں ان تمام چیزوں سے بچیں۔ نمبر 77، زمین کے اندر فساد پھیلانے والا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، کہ جو لوگ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، جو لوگ آتنگی پھیلاتے ہیں، جو لوگ ہندو مسلم کر کے پورے دیش کا اور پورے دنیا کا نظام کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں، جو سکون کو غارت کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو یا جس مذہب کا بھی ماننے والا ہو، یاد رکھیے قرآن پاک نے کہا اولئک علیہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے کبھی بھی زمین کے اندر فساد نہیں پھیلائیں۔ والفتنۃ اکبر اشد من القتل، کہ فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، کہ جو آدمی ہمیشہ اپنے دنیا اور روٹی حاصل کرنے کے لیے، ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہندو مسلم کا کھیل ہمیشہ کھیلتا ہو، ایسے لوگوں کے اوپر لعنت، اور زیادہ دن ان کی حکومت نہیں چلے گی۔ روس نے بڑا ظلم کیا، امریکہ نے بڑا ظلم کیا، سب لوگوں کا انجام آپ دیکھ لیجئے کہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے۔ ظالم اور فسادی لوگ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے ہیں، نہ دین کے اندر نہ دنیا کے اندر۔ تھوڑی دیر ان کو جو چمک نظر آئے گی وہ 4 دن کی چاندنی، پھر وہی اندھیری رات ہے۔ اور سچ کے اندر، اصلاح کے اندر اور تقوی کے اندر، کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین یتقون، کہ یہ آخرت کی کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ولا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، اور نہ زمین کے اندر تکبر کرتے ہیں اور نہ فساد پھیلاتے ہیں۔ اس لیے آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حکومت چھوڑ دیے، کہ حکومت ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن مسلمانوں کے درمیان خون نہ بہے، اسی کا انعام ہوگا کہ امام مہدی رحمت اللہ علیہ جو آئیں گے اخیر دور کے اندر،
مسلمانوں کا مسیحا بن کر کے اور تمام مسلمانوں کا ان کا ساتھ دینا پڑے گا. اس قربانی دینے کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ امام مہدی کو جو آخری مجدد ہوں گے اور مسلمانوں کا مسیحا ہوں گے، یہ انہی کے خاندان اور انہی کی اولاد میں سے پیدا ہوں گے. تو میرے دوستو، دین کے خاطر جو قربانی دیتا ہے، اپنے جذبات کو جو قربان کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی نوازتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی نوازتے ہیں. نمبر 78، پاک دامن عورت پر تہمت لگانے والا. کہ ایک عورت پاک دامن ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ کسی حرام اور ناجائز کام کے اندر مبتلا نہیں ہے، لیکن محض ضد کے اندر، دشمنی کے اندر، عزت سے کھلواڑ کرنے کے لیے اس کے اوپر تہمت لگا دیے کہ اس عورت کا تعلق فلاں مرد سے ہے. اگر جھوٹی تہمت لگاتا ہے تو ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے. چنانچہ سورہ نور کے اندر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر یہ منافقین جو تہمت لگائے تھے، اس موقع پر جو آیت کریمہ نازل ہوئی، ان الذین یرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب علیم. کہ جو لوگ پاک دامن، غافل، جن کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں، شریف اور مومن اور پاک دامن عورتوں کو جو تہمت لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی لعنت ہے، آخرت کے اندر بھی لعنت ہے، اور ان کو بڑا دردناک عذاب ہوگا. اس لیے میرے دوستو، کبھی بھی پاک دامن مرد پر بھی تہمت نہ لگائیں اور پاک دامن عورت پر بھی تہمت نہ لگائیں. یہ بڑی سخت عذاب ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ابھی اسلامی حکومت رہتی اور جیسے کہ افغانستان میں اسلامی حکومت ہے، اگر افغانستان کے اندر کوئی مرد یا کوئی عورت کسی آدمی کو تہمت لگا دیا کہ اس نے یہ برائی کیا ہے، زنا کیا ہے، اور گواہی سے ثابت نہیں کر پایا، تو اس کو حد قذف 80 کوڑے لگیں گے کہ اس نے مسلمان کی عزت پر حملہ کیا. مسلمان کی عزت پر حملہ کرنے کی وجہ سے سزا میں اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، چاہے وہ مر جائے 80 کوڑے کے اندر. تو یہ مسلمانوں کی عزت اتنی قیمتی چیز ہے، اسی لیے کبھی بھی کسی مسلمان پر تہمت نہ لگانی چاہیے کسی بھی چیز کی. کیا دشمنی میں تہمت لگانا یہ کوئی عقل مندی اور جواں مردی کی بات تھوڑی ہے. اس لیے کبھی بھی بھول کر کسی پر تہمت نہ لگائیں، اور بلکہ اس کو تو درگزر کرنی چاہیے کہ جو آدمی کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کرتا ہے، عیب کو چھپاتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائیں گے. نمبر 79، قطع رحمی کرنے والا، یعنی رشتہ داری کو توڑنے والا. چنانچہ قرآن پاک میں بھی ہے، والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، جو لوگ اس رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اب یہاں پر چونکہ ہر آدمی معاشرے میں رہتا ہے، بات یہ ہے کہ بعض رشتہ دار بڑے کمینے خصلت کے ہوتے ہیں، بڑی ڈنک مارتے ہیں، تو ان سے دل ہی نہیں سٹتا ہے. تو کیا کیا جائے؟ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ان سے دل نہیں سٹتا ہے، ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کی بدماشی کی وجہ سے. تو دیکھیے، رشتہ داری قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھنٹوں گھنٹوں جا کر اس کے گھر میں بیٹھے رہیں، اس کے گھر چائے پیتے رہیں. صرف حال چال معلوم کر لیجئے، سلام کر لیجئے، خیریت پوچھ لیجئے. اگرچہ اندر سے دل نہیں چاہتا ہو لیکن اوپر سے ہی کر لیجئے، تو عذاب سے بچ جائیے گا اور لعنت سے بچ جائیے گا. جس طرح ڈاکٹر صاحب دوا لکھتے ہیں
بعض لوگوں کو دوا کھانے میں بڑی دقت ہوتی ہے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی دوا کھاتے ہیں تاکہ جسم صحیح رہے۔ اسی طریقے سے نہ چاہتے ہوئے بھی دل کو رشتہ داری جوڑیں زبردستی کہ ملاقات ہو جائے، سلام کریں اور حال چال پوچھ کر لیں، لمبی گفتگو نہ کریں، گھنٹوں گھنٹہ جا کر کے نہ بیٹھیں، لیکن ایسا محسوس نہ ہو کہ رشتہ داری ٹوٹ گئی ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، کہ یہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ یاد رکھیے بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 3 دن رشتہ دار نہیں عام مسلمان سے بات چیت بند رکھا اور اسی حال میں مر گیا تو یاد رکھیے کہ جب تک کہ وہ جہنم کی سزا نہیں کاٹے گا جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ڈنک مارنے کی اور پریشان کرنے کی، ان کی طبیعت ہی ویسی ہوتی ہے، ان کی بات ہی ویسی ہوتی ہے۔ تو جس طرح دوا کو جبرن کھاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے کھاتے ہیں، دل نہیں کرتا ہے پھر بھی کھاتے ہیں جسمانی صحت کے لیے، اسی طرح جہنم سے بچنے کے لیے نہ چاہتے ہوئے ان کو سلام کریں، ان کی خیریت پوچھیں، کوئی مصیبت ہو جائے تو ان کے گھر جائیں اور ان کو ساتھ دیں، ان کو کچھ ضرورت ہو تو مالی تعاون کریں، اس طریقے سے علاج کے طور پر جہنم سے بچنے کے لیے کریں، تو اس سے انشاءاللہ پھر رحمت، اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر رشتہ داری کاٹ دیے، توڑ دیے، تو یاد رکھیے کہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ فرما دیا، قرآن نے بھی یہ فیصلہ فرما دیا۔ نمبر 80، دنیا داری اختیار کرنے والا۔ ایک آدمی کا مقصد حیات کہ صرف دنیا کمانا ہے، کچھ نہیں کرنا۔ چنانچہ ہم پڑھتے تھے، میری عمر تقریباً اس وقت 16 سال ہوگی، 16-17 سال، 16 سال ہوگی تقریباً، کافیہ پڑھتا تھا، یا 16-17 سال ہی ہوگی۔ تو ایسی تذکرہ نکلا تو ایک آدمی رشتہ میں ماموں ہی لگتے تھے گاؤں کے اعتبار سے، تو انہوں نے کہا فلاں صاحب ایسے کر رہے ہیں، ویسے کر رہے ہیں، یہ محنت کر رہے ہیں، بڑی تکلیف ہو رہی ہے لیکن اچھی آمدنی ہو رہی ہے۔ تو برجستہ انہوں نے یہی کہا کہ پیسہ آتا رہے، اگرچہ پاخانہ پر سونا پڑے، اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اگر اس طریقے سے لوگوں کا مقصد حیات اور ایمس اور آبجیکٹ صرف یہ بن جائے دنیا کمانا، چاہے حلال ہو حرام ہو، نماز چھوٹ جائے۔ بہت سارے رکشہ والوں، یہ رکشہ میں اب تو خیر رکشہ کم بیٹھنا، پہلے چندہ کرنے آتے ہیں تو رمضان میں رکشہ میں بیٹھتے ہیں، ان لوگوں سے نام پوچھتے ہیں تو وہ لوگ نام مسلمان کا بتاتے ہیں، اور عید کے کپڑا بنانے کے لیے روزہ کو چھوڑ کر کے رکشہ چلاتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا۔ تو میرے دوستو، اگر مسلمانوں کا یہ مطمع نظر بن جائے کہ حلال اور حرام کی پرواہ نہیں، حرام تو حرام صحیح، نماز چھوٹ جائے، صرف اور صرف دنیا کمانا مقصد بن جائے، تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی لعنت ہے۔ الدنیا ملعونۃ وملعون فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ، کہ دنیا کے اوپر بھی لعنت اور جو دنیا دار ہے اس کے اوپر بھی لعنت۔ ہاں، اتنا دنیا کمائے جس سے اللہ کے ذکر کے اوپر مدد ملے، کہ کہے کپڑا رہے گا، کھانا رہے گا، مکان رہے گا، صحت رہے گی، بال بچوں کے لیے پراپرٹی رہے گی، جس سے ذہنی سکون حاصل ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ دنیا داری نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ مکان نہیں رہے گا، کپڑا نہیں رہے گا، بال بچوں کے لیے گھر نہیں رہے گا، تو ہر وقت آدمی ٹینشن میں رہے گا، پھر اس کی عبادت میں جی نہیں لگے گا۔ اور یہی مقصد ہے حدیث پاک کا کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مسلمان بہتر ہے کمزور مسلمان سے، کہ جو آدمی طاقتور ہے تو اس کی عبادت کے اندر جان ہے۔ تو لیکن بہرحال یہ کیا ہے کہ نماز وغیرہ کے چھوڑ کر کے، روزات کو قربان کر کے اور پاکی ناپاکی کو چھوڑ کر کے محض دنیا کمائے، ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے۔ نمبر 81، روپے کا جو غلام بن گیا، کہ بس زکوٰۃ بھی چھوڑ دیا، صدقہ دینا چھوڑ دیا، ماں باپ کو دینا چھوڑ دیا، کہ جتنا زیادہ ہو کہ مال کو جمع کرو
اور مال جمع کرنے کی بالکل ادھیڑ بون میں رہتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے لعن عبد الدینار و لعن عبد الدرہم، کہ جو درہم کا غلام اور دینار کا یعنی سونے یا چاندی کا سکہ، یعنی مراد مال ہے، کہ جو آدمی مال کا غلام بن جائے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے، ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے. اس لیے پیسے کا غلام نہ بنیے. یہ تو نہایت بے وقوفی کی بات ہے کہ اللہ تعالی جس طرح ایک نوکر اگر کسی کو دے، اسٹاف دے، تو مقصد ہوتا اس سے حلف حاصل کرنا. اب اگر کوئی آدمی کوئی اسٹاف رکھے، نوکر رکھے، اور اس کو تیل مالش کرے، اس کو غسل کرنے کے لیے گرم پانی کر کے میل چھڑا کر کے اس کو نہائے، ساری دنیا کے لوگ بیوقوف کہیں گے کہ کیسا بیوقوف ہے کہ نوکر رکھا الٹی اس کی خدمت کرتا ہے. تو اسی طریقے سے پیسہ یہ کھانے کے لیے، پینے کے لیے اور دنیا کے اللہ کے دین کی مدد کرنے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے. حدیث میں آتا ہے کہ ان الحت کا عن الآخرتی، کہ اگر یہ دنیا آخرت سے مشغول کر دے تو یہ بری دنیا ہے، اور اگر آخرت کے حاصل کرنے کے اوپر یہ مدد کرے فنعم المتاع ونعم الوسیلہ، تو یہ بہترین دنیا ہے. تو بہرحال اگر آدمی یہ درہم اور دینار کا روپے پیسے کا غلام بن گیا کہ اس کے لیے چوری کرنا پڑے، اس کے لیے ڈکیتی کرنا پڑے، اس کے لیے بےمانی کرنا پڑے، اس کے لیے یہ غبن کرنا پڑے، اس طریقے سے لوگ کریں تو یاد رکھیے کہ ایسے سارے لوگوں کے اوپر لعنت ہے. نمبر 82، اللہ کا واسطہ دے کر کے مانگنے والا اور اللہ کے واسطے پر مانگے جانے کے باوجود نہ دینے والا. ہم لوگوں کی عادت ہو گئی کہ 1000 2000 کی ضرورت ہے تو اللہ کے واسطے دے دو یار، بڑی تنگی ہے. کبھی بھی اللہ کا واسطہ دے کر کے نہیں مانگنا چاہیے. اچھا اگر وہ غلطی کر دیا کہ اتنے بڑے اللہ کا واسطہ دیا اور پھر وہ بے شرم اللہ کے نام پر مانگا گیا، نہ دیا، تو اس کے اوپر بھی لعنت ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی غلطی کر بیٹھے کہ اللہ کے واسطے سے مانگا، اللہ کے نام پر مانگا، تو اس کو دے دینا چاہیے کہ اس نے اللہ کا نام کا سوال کیا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی نے اللہ پکارا، فرشتے جانور آئے تو ایک مرتبہ کہے کون اللہ کا؟ انہوں نے کہا میں. کہا ایک مرتبہ اور کہہ دو. بولے کیا دو گے؟ بولے پوری بکری دے دوں گا. تو اللہ کے نام پر لوگ پوری بکری ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. تو المومن کے لیے چاہیے کہ اللہ کے نام کی عزت رکھے. اگر اللہ کے نام پر وہ مانگا ہے تو اس کو دے دینا چاہیے. چنانچہ حدیث ہے ملعون من سأل بوجہ اللہ وملعون من سئل بوجہ اللہ فمنع سائلہ ما لم يسأل ہجرا، کہ جو آدمی اللہ کے نام پر مانگے وہ بھی ملعون ہے، اور جس آدمی سے اللہ کے نام پر مانگا گیا اور روک دے وہ بھی ملعون ہے. ما لم يسأل ہجرا، جب تک کہ بیہودہ سوال نہ کرے. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ اللہ کے نام پر شراب پینے کے لیے پیسہ دے دو، ٹی وی خریدنے کے لیے پیسہ دے دو، شادی میں یہ ڈیس کا انٹینا وغیرہ، یہ اس کا نعوذ باللہ یہ گانا بجانے کے سامان کریں گے، تو یہ سب میں پھر اللہ کے نام پر نہیں دینا ہے. وہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. ہاں اپنی ضرورت کے لیے کہ واقعتاً ضرورت مند ہے، محتاج ہے، اللہ کے نام پر مانگا ہے اس وقت نہ دیں تو پھر یہ اس وقت میں لعنت ہے. اسی طرح نمبر 83، زکوٰۃ میں ٹال مٹول کرنے والا، کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ لوگ زکوٰۃ نہیں نکالیں تو یاد رکھیے کہ ان کے حالات اچھے نہیں ہوں گے. چنانچہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ میں مدرسے کے، چونکہ میرے اوپر مدرسے کی ذمہ داری ہے اور جب سے 15-16 سال سے رانچی میں چندہ کر رہا ہوں، جب سے بلسکرہ مدرسے میں ہوں، تو جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اس لاک ڈاؤن کے حالات میں بھی الحمدللہ اس کے حالات بھلے پہلے جیسے نہ ہو لیکن ان کے حالات اتنے خراب نہیں ہیں. لیکن کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو شروع لاک ڈاؤن میں ابھی تک زکوٰۃ نہیں دیے، ابھی تک ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. وہ اب مشورہ کر رہے ہیں کہ اب کیا زکوٰۃ زیور بیچ کر کے دے دیں گے. یاد رکھیے کہ جو آدمی زکوٰۃ
साल भर से ज्यादा में रोक लेता है उसके माल में कभी तरक्की नहीं होगी। याद रखिए कि आदमी के ऊपर सहूलत है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ऐसे लोगों के ऊपर भी लानत की है। इसलिए जिन लोगों के ऊपर ज़कात फर्ज है वो किसी न किसी तरीके से ईद में कपड़ा नहीं बनाइए, थोड़ा सा खाने पीने में तंगी बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन ज़कात जो इस्लाम का कंपलसरी सब्जेक्ट है उसके अंदर टाल मटोल मत कीजिए। वरना मुझसे बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो शुरू लॉकडाउन में ज़कात नहीं दिए, अभी अब आकर के ये 3 साल की 3 ज़कात हो जाएगी उनके ऊपर, अब रमजान में आकर के उनके हालात अभी तक नहीं सुधरे। इसलिए ज़कात में कभी भी टाल मटोल ना करिए। ये क्या है, दूसरे काम के लिए कपड़ा लेने के लिए 5,000 10,000 आसानी से फटाफट पैसा निकालती हैं और ज़कात के देने के नाम पर नहीं निकालती हैं। ये कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है। ये इस्लाम का कंपलसरी सब्जेक्ट है। और याद रखिए कि जो आदमी ज़कात देने में टाल मटोल करे उसके ऊपर अल्लाह की लानत हो तो उसके कमाई से बरकत निकल जाएगी। ये मामूली बात नहीं है। इसलिए रमजान आने से पहले नौजुबिल्लाह जिन लोगों के जिम्मे ज़कात बाकी है वो अभी से इश्तीक हो जाएं और तैयार हो जाएं कि अपनी ज़कात को निकालें, वरना उनके हालात और ख़राब होते चले जाएंगे। ये 83 लोगों का तज़किरा हुआ। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को लानत के असबाब से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।